بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان محترم، آقائے مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے۔ جس طرح دھوبی کے ہاتھ میں جس قسم کا کپڑا آ جائے وہ اسے دھو دھا کر کلین اور صاف کر دیتا ہے، اسی طرح سرکار مدینہ نے فرمایا کہ میری امت کا جس قسم کا آدمی رمضان المبارک میں آ جائے، ذرا سی توبہ اللہ کر لے، ندامت اور شرمندگی کے ذرا سی آنسو بہا لے، تو یہ مہینہ اس کی زندگی کی سیاہی اور گناہ کے کالے دھبے کو دھو دھا کر اس انسان کو صاف اور کلین کر دیتا ہے، پاک و مطہر بنا دیتا ہے۔ یہ تو زندوں کی بات تھی۔ اگر اس رحمت والے مہینے میں کوئی انسان دنیا سے رخصت کر جائے، انتقال کر جائے، تو قیامت تک کے لیے اس کا عذاب قبر اٹھا دیا جاتا ہے۔ جب رمضان المبارک کی شکل میں ہمیں اتنی بڑی نعمت ملی تو ہم انسان پر فرض بنتا ہے کہ اس مہینے کی عزت و احترام کریں، خوب اس کا ادب کریں۔ اس مہینے کے ادب کے سلسلے میں حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب رمضان المبارک کا چاند نکلتا ہے، حق سبحانہ و تقدس کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ اے جبرائیل، جنت کی حوروں سے جا کر کہہ دو کہ وہ زینت اختیار کر لیں، اور ایک آواز لگا دو کہ اے آسمان والو، اے زمین والو، ہوشیار ہو جاؤ کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جو شخص اس کی تعظیم کرے گا، اس کی عزت و احترام کرے گا، اس کا ادب بجا لائے گا، بخشا جائے گا۔ اور شیطان کو قید کر دو تاکہ میری امت کے روزے دار گناہ سے محفوظ رہیں۔ پروردگار عالم کے بخشنے کے انداز بھی نرالے ہیں کہ وہ کیسے کو کس موڑ پر اپنی معافی دے دیتے ہیں، اپنی مغفرت عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک واقعے کے ذریعے سے سمجھانا چاہوں گا۔ نزہۃ المجالس کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مجوسی یعنی آگ کی پوجا کرنے والا مسلمانوں کے درمیان رہتا تھا۔ ایک مرتبہ اس مجوسی کے بیٹے نے رمضان المبارک کے دن میں کھانا کھایا۔ جب اس بیٹے نے اس طرح کھلے عام دن میں کھانا کھایا تو باپ کو بیٹے پر خوب غصہ آیا۔ اس نے اپنے بیٹے کو بلا کر ڈانٹ ڈپٹ کی کہ تجھے حیا اور شرم نہیں آتی، یہ مسلمانوں کا مقدس مہینہ ہے، مسلمان دن میں روزہ رکھتے ہیں، تجھے اس طرح کھلے عام دن میں کھانا نہیں کھانا چاہیے تھا، اس کا ادب کرنا چاہیے تھا، اس کی تعظیم کرنی چاہیے تھی۔ خیر بات آئی گئی ہو گئی۔ اس مجوسی کے پڑوس میں ایک اللہ والے رہتے تھے۔ جب مجوسی کا انتقال ہو گیا تو اس بزرگ نے اس مجوسی کو خواب میں دیکھا کہ وہ جنت کی بہاروں میں ہے۔ یہ دیکھ کر وہ حیران ہوا۔ اس اللہ والے نے اس مجوسی سے پوچھنے لگا کہ آپ تو مجوسی تھے، پھر یہ جنت میں کیسے ہیں؟ وہ جواب میں کہنے لگا کہ بات اصل یہ ہے کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کے دن میں میرے بیٹے نے کھلے عام کھانا کھایا تھا، میں نے رمضان کے ادب کی بنیاد پر اسے ڈانٹا
رہا تھا، یہ ڈانٹنے کا عمل اللہ کو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ اس نے مجھے مرتے وقت کلمہ دے دیا اور میری موت اسلام پر ہو گئی، اور اب میں جنت میں مزے لے رہا ہوں۔ اللہ اللہ، جو پوری زندگی خدا کے مقابلے میں دوسرے خدا کو پوجتا رہا، پوری زندگی خدا کی بغاوت میں گزاری، کبھی اس کے در پر ماتھا نہیں ٹیکا، جبین نیاز خم نہیں کیا، پھر بھی اللہ نے ان جیسے کافروں کو کلمہ بھی دیا، جنت بھی دی۔ ارے ہم تو نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، نبی کی محبت میں مرنے والے ہیں، نبی کی جوتی میں اپنی جان دینے والے ہیں۔ اگر ہم رمضان المبارک کی عزت و احترام کر لیں، اس کا ادب بجا لائیں، تو نہ جانے ہمیں اللہ کیا کیا دے گا۔ میرے دینی بھائیوں، رمضان کا ادب یہ ہے کہ ہم گانا نہ سنیں، لوڈو کیرم بورڈ تاش اور جوا نہ کھیلیں، روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے میں کھیل نہ کریں، کھلے عام دن میں نہ کھایا کریں، اپنی بولی سے اللہ کے حکم کی اہمیت کو نہ گھٹایا کریں، بلکہ اس کا ادب یہ ہے کہ جس کا حکم دیا گیا ہے اس حکم کو پورا کرنے کا حق ادا کریں، اور جس سے روکا گیا ہے اس سے رکنے کا پورا حق ادا کریں، تبھی رمضان المبارک کی پوری خیر و برکت ملے گی، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی ملے گی، ہم قبولیت تک پہنچیں گے انشاءاللہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ میں بھی، آپ بھی، پوری امت رمضان المبارک کی قدر کریں گے، اس کے حکم کی تعظیم کریں گے۔ اللہ ہم سب کو کہنے و سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔